نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ سامعین، خواتین و حضرات، ایک بادشاہ تھا، اپنے لشکر اور سپاہ کے ساتھ کسی مہم پر جا رہا تھا۔ تو ہر طرف سے شہر گاؤں سے گزر ہوتا تو لوگ جوک در جوک بادشاہ کا وہ قافلہ دیکھنے آتے، اس کا شان دبدبا، اس کی خوبصورت سواری، عالیشان لباس، چمکتا ہوا تاج، وہ بہت نمایاں تھا، اور پیچھے بے شمار سپاہی ہر طرح کے اسلحے سے مسلح چلے آ رہے تھے۔ تو ہر ایک کی آنکھوں کا محور اس لشکر میں سفر کرتا ہوا بادشاہ تھا۔ چلتے چلتے بادشاہ سلامت کی نظر اس ہجوم میں موجود ایک خاتون پر پڑی۔ ہزاروں چہرے ہو سکتے ہیں، سینکڑوں چہرے ہو سکتے ہیں جو انسان کو بیک وقت نظر آتے ہیں۔ وہ نظر کہاں ٹکتی ہے، یہ انسان کا اپنا مزاج اور اپنی پسند ہوتی ہے۔ جس چہرے پر اس بادشاہ کی کیونکہ رعایا تھی، وہ تو اس کے لیے حکم سننے کا انتظار کر رہی تھی۔ جس خاتون پر اس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً اپنے ساتھ چلنے والوں کو حکم دیا کہ وہ جو دور سے نظر آ رہی ہے خاتون، اس کو بلائیں۔ وہ بلایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ وہ کچھ کہے جا رہی تھی، کسی نے نہیں سنا۔ وہ خاتون کچھ کہے جا رہی تھی، کسی نے نہیں سنا۔ اس کو لے کر چلے گئے محل میں، بہترین غسل خانے میں نہلایا گیا، خوبصورت لباس پہنایا گیا، عالی شان زیورات سے سجایا گیا، نفیس خوشبوئیں لگائی گئیں، اور وہ خاتون مسلسل کوئی چیز دہرا رہی ہے۔ کوئی سن رہا تھا، کوئی نہیں سن رہا تھا۔ جب اس کو بادشاہ کے سامنے لے کر جانے لگے تو ایک نے کہا کہ بھائی اس کی بات تو سنو، وہ کیا بول رہی ہے۔ تو جب اس کی طرف دھیان گیا تو وہ بول رہی تھی موہ روٹی، یعنی مجھے روٹی چاہیے۔ تو جو آس پاس لوگ موجود تھے انہیں کہنے لگے کہ تم دیکھ رہی ہو بادشاہ کی منظور نظر بن چکی ہو، اتنے ہزاروں میں سے تمہیں بادشاہ نے منتخب کیا ہے اور دعوت نکاح، شادی کی دعوت دی ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ تکرار کیے جا رہی تھی موہ روٹی، مجھے روٹی چاہیے۔ دیکھو تمہارا لباس کتنا عالیشان ہے،
زیورات کتنے شاندار ہیں، خوشبوئیں کیا نفیس ہیں تم، وہ یہ کہی جا رہی۔ تو وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ بنیادی چیز یہ تھی کہ وہ گداگر تھی، وہ در در پر جا کر آواز دیتی تھی کہ مجھے روٹی دو۔ تو اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں بس روٹی ہی چھائی ہوئی تھی، جو اس کو عزت مل رہی تھی، جو اس کو شان مل رہا تھا، جو اس کو مرتبہ اور مان مل رہا تھا، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی تقاضا ایک تھی، منہ روٹی۔ دوستو، ہم اور آپ کی اپنی اپنی پسند ہو سکتی ہے، ہم اپنا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، سب چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ سب ہم سب کو وضاحت سے بتا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا میلاد آج ہم منا رہے ہیں، انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ کیا جو پیغام خدا نے مجھے دیا تھا میں نے آپ تک نہیں پہنچا دیا؟ کیا وہ حقائق تمہیں نہیں بتا دیے؟ آج تو دین کا اتمام ہو گیا، حقائق، ضروریات، لوازمات سب بتا دیے گئے، تو انسان کے سامنے وہ سب چیزیں واضح ہیں۔ اس لمحے ہم بیٹھے ہیں، اس وقت بھی ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے۔ بظاہر ہم سوچ سکتے ہیں اتنی عالیشان بلڈنگ، اتنا اچھا ماحول، اتنی خوبصورت روشنی، اتنے اچھے دوست، اور نفاست کے ساتھ سج سنور کر ہم آئے ہیں، ان لوازمات کا بھی کوئی نوٹس لے سکتا ہے۔ ساتھ میں اگر کوئی ہم میں سے اہل دل ہو، اس کی روح بیدار ہو، تو اس کے علاوہ بھی کچھ وہ محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب جہانوں کے لیے رحمت۔ وہ رحمت کس طرح خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس کے اثرات اور ثمرات کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے ان آنکھوں کے علاوہ ہمارے روح اور باطن اور قلب کی زندگی اور تازگی یہ ضروری ہے، ورنہ تو رحمت للعالمین ہمیں عطا ہوئے، نبی آخر زمان ہمیں عطا ہوئے، یہ انسانیت کو ایک عزت بخشی گئی۔ جس طرح بادشاہ اس عورت کو نواز رہا تھا، اس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو اپنے محل میں لے کر گیا تھا، اور اس کو عالیشان کپڑے پہنائے تھے، اس کو زیورات پہنائے تھے، یہ نواز رہا تھا، ظاہری طور پر نواز رہا تھا، لیکن اس عورت کی نظر اس عزت پر نہیں تھی، اعزاز پر نہیں تھی۔ جو اعزاز اس کو مل رہا تھا، اس اعزاز پر اس کی نظر نہیں تھی، اس کی نظر اپنی بھوک پر تھی۔ تو جس طرح ہم ظاہری طور پر ان چیزوں کو محسوس کریں، تو رحمت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں دل کی آنکھیں چاہیے۔ وہ عزت جو اللہ نے ہمیں بخشی، جو اعزاز، جو مقام، جو مرتبہ، جو شرف اور شان ہمیں عطا کیا، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں ہمارے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم نے کبھی دل کے آنکھوں کا استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہمارے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار کے متعلق کہ ان کے سر کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں، لیکن جو ان کی دل کی آنکھیں ہیں، جو ان کے اندر کی آنکھیں، یہ اندھی ہو چکی ہیں۔ تو جب ہماری اندر کی آنکھیں اندھی ہوں
تو پھر ہمیں اور چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو رحمت نازل ہو رہی ہے، جو عزت ہمیں عطا کی جا رہی ہے، جو شان اور مرتبہ ہمیں مل رہا ہے، اس کو ہم محسوس نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ اس عورت والا حال ہوگا کہ جو چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے بھوک کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، ہم اسی پر ہی رٹ لگائے رکھیں گے۔ تو دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نبی میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف بتاتا نہیں ہے بلکہ ان آیتوں کے اندر جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو تبدیلی انسانیت کو چاہیے، اس پیغام اور اس میسج کی اس طرح سے وہ استعمال کرتا ہے کہ ان کے اندر کو، ان کے باطن کو، ان کے روح کو مزکا کر دیتا ہے۔ جو نجاست، جو خرابی ان کے روح اور باطن میں تھی، اس کو دور کر دیتا ہے۔ وہ نجاست اور خرابی انسان کو حقائق کے بجائے جو دیگر اشیاء ہیں ان کی طرف متوجہ کر دیتی۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ انسان کامل انسان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کیا ہوا؟ دیکھیں، اگر ظاہری طور پر دیکھیں، غلام جو تھے وہ آزاد کر دیے گئے، ان غلاموں کو عزت عطا کر دی گئی۔ اس وقت غلام عام لوگ خریدتے تھے اور اپنی نوکری ان سے کرواتے تھے، پھر ان کو اس وقت کے معززین کا بھی سردار بنا دیا گیا۔ یہ ایک تبدیلی تھی۔ عورتوں کے اندر آپ نے یہ جو امتیاز مردوں نے قائم کیا تھا اس کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنا روح آدم کے اندر پھونک دیا تھا۔ وہ روح جو پھونکی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو خدا کا امر تھا، یہ خدا کا ایک راز تھا، وہ جو روح پھونکی گئی تھی وہ صرف مردوں کے جسم میں تو نہیں آئی، وہ روح تو عورتوں کے جسم میں بھی آئی۔ خدا کا امر جس طرح مردوں کے لیے شان اور عزت اور مقام اور مرتبہ رکھتا تھا، وہ روح کی صورت میں وہی شان، مقام، مرتبہ عورتوں کے لیے بھی میسر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ان کو اپنی جاگیر سمجھو، عورتوں کو تم ان کو ایک اپنے حکم کے غلام بنا کر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا خاتمہ کیا، عورتوں کو وہ عزت، وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام عطا کیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو دروازے آپ نے کھولے نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مرد عورتوں دونوں کے لیے آیت تلاوت کی، کیا عطا کیا؟ علم عطا کیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، علم عطا کیا۔ وہ علم مردوں کو بھی عطا کیا، عورتوں کو بھی عطا کیا۔ یہ علم، یہ نور، یہ روشنی، یہ سجھاؤ اور یہ عقل، یہ فہم مرد عورتوں دونوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دروازے کھول دیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں، مرد بھی اور خواتین بھی، اپنے آپ کو اس موقع پر یہ محسوس کریں کہ یہ عنایت خدا کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے جو ہوئی ہے، وہ مردوں پر بھی ہوئی ہے، عورتوں پر بھی ہوئی ہے۔ آپ آخری وقت میں جو ارشادات آپ نے فرمائے تھے وہ چند باتیں تھی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مرد حاکم بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا، نماز کی بات فرمائی تھی، اب مزید یہ فرمایا تھا عورتوں کا دھیان رکھنا، ان کے معاملات کا دھیان رکھنا۔ یعنی اس قدر آپ کو اس چیز کا احساس تھا کہ آخری لمحات میں جو چند ایک باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی، ایک نماز تھی، 3 چیزیں تھیں، اور پھر عورتوں کے بارے میں آپ نے تاکید فرمائی تھی۔ تو آج بھی ہم اور آپ اس چیز کا احساس پوری طرح سے دل میں رکھیں، اور یہ جو علم کی صورت میں حضور نے ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کو اپنائیں۔ صرف زبانی کلامی عالم نہ بنے،
وَيُزَكِّيهِمْ والی چیز بھی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اناگردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اناگردی کیا کہ بھائی میں پیر صاحب ہوں، میں مولوی ہوں، میں وڈیرا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں لیڈر ہوں، میرے پاس وہ ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ شیطان کو کس لیے سزا ہوئی تھی؟ شیطان کو کس لیے سزا ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بھیجتا ہوں۔ اس نے کہا کیا ضرورت ہے اس خلیفہ کو بھیجنے کی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق بیان فرمائے، دیکھو یہ میرے نبی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، دیکھو آپ ایک چیز ان کے سامنے بھی رکھی گئی، فرشتوں کے سامنے بھی رکھی گئی۔ فرشتے نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، فرمایا کہ اب سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا کہ میں کیوں کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ شیطان کی جو سوچ تھی نا اپنے آپ کو برتر بہتر سمجھنے کی، اس کی قرآن مجید میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ اس کو گمراہ کر دیا، کہا گیا کہ یہ گمراہ ہو گیا، اور پھر اس پر نعوذ باللہ من ذالک لعنت کی بات آتی ہے کہ رحمت سے محروم، دربار سے راندا گیا، نکال دیا گیا۔ تو اگر کوئی پیر ہے، مولوی ہے، عالم ہے، اس کی اندر اگر یہ ایگو، خود پسندی، تکبر آ جائے تو پھر یہ شیطان کے قریب ہو جاتے۔ ہزاروں کتاب ہم پڑھ لیں، ہزاروں تفسیر پڑھ لیں، اور کتنے بھی ہم دلائل سیکھ لیں، لیکن یہ اندر کی جو ایگو ہے اگر یہ ختم نہیں ہوئی تو پھر یہ چیزیں ہمارے آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ لوگ تو کہیں گے، مرد عورتیں، بھائی یہ بڑا عالم ہے، یہ تو بڑا اس نے دستار بندی کی ہوئی ہے، یہ حدیث جانتا ہے، یہ فقہ جانتا ہے، لیکن اے مولوی صاحب، اے پیر صاحب، ذرا اندر ہم اور آپ جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر میں وہ تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ نجاست خود پسندی والی، وہ نجاست تکبر والی، وہ اندر میں اگر موجود ہے تو پھر یہ ڈھکوسلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں تمہارے ظاہر سے زیادہ تمہارے باطن کو جانتا ہوں۔ تو اس لیے اس عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت میں بٹھا کے صحابہ کرام پر نظر عنایت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا، ان کے اخلاق کو بہتر بنایا۔ یہ ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کا تو خیال رکھو، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ ایک موقع پر یعنی اس قدر ان کے اندر کو پاکیزہ بنا دیا گیا تھا، حضور کی صحبت میں اتنی اعلیٰ تربیت ہوئی تھی کہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، یہ کتاب الکبائر میں عاجز نے دیکھی تھی، وہ مصنف کا نام عاجز بھول گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے، وہ آپ اور ہم خود سوچیں، وہ بڑا پریشان تھے، آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ وہ چلا گیا، 2 دن کے بعد پھر آ گیا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی پریشان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر صبر کرو۔ میلاد شریف ہم منا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اب میلاد شریف ہو تو پھر ہم میلاد کے ساتھ وہ چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر پیدا فرمائی تھی۔ تو اس نے پھر دوبارہ آ کر کہا کہ میرا پڑوسی بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ بلا سکتے تھے پڑوسی کو، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، بلا سکتے تھے، اس کو کہہ سکتے تھے بھائی اس کو کیوں پریشان کرتے ہو۔ اب تزکیہ کیا چیز ہے، ایک چھوٹے اس حدیث کے مفہوم سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی نے مجھے ہلکان کیا ہوا ہے، پریشان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، صبر تم سے ہو نہیں رہا ہے، چیز صبر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اگر صبر نہیں ہو رہا ہے تو گھر کا سامان نکالو، گھر کا سامان جو بھی ضروری ہے نکالو، گلی میں بیٹھ جاؤ،
وہاں تو تمہیں پریشان نہیں کرے گا، وہ دیوار ساتھ ہے تو اب وہ تمہیں پھر تنگ کرتا ہے، تو اب گلی میں بیٹھ جاؤ۔ تو بظاہر یہ حیران کن امر ہے، مظلوم بھی یہ ہے، وہ فریاد لے کر آیا ہے، آپ فرما رہے ہیں سامان لے کر گلی میں بیٹھ جاؤ۔ تو وہ بھی حضور کی صحبت میں آتا تھا، اس نے دیکھا نبی کا حکم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے کوئی اس میں تردد نہیں کیا، سامان لے کر گلی میں بیٹھ گیا۔ اب اس کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، لوگ آئے اس سے پوچھیں بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضور کی خدمت میں گیا تھا، پڑوسی کے بارے میں نے بات کی تھی، آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، پھر میں دوبارہ گیا، آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، میں تیسری بار گیا، آپ نے فرمایا صبر کرو تو اچھا ہے، نہیں ہوتا تو گلی میں سامان لے کر بیٹھ جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گلی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو پریشان ہو گئے وہ لوگ جو آنے جانے والے، وہ گئے اس شخص کے دروازے پر، کھٹکھٹایا اور اس کو بلایا، اس کو کہا کہ بھائی اس بھائی کو کیوں آپ نے پریشان کیا ہے؟ تو ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، وہ بیچارہ عاجز آ گیا۔ آخر میں وہ چل کر اس کے پاس آیا کہ بھائی مجھے معاف کرو، میں آئندہ کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، آپ خدا کے لیے اپنے گھر میں تشریف لے جاؤ۔ تو وہ اپنے گھر سامان لے کر چلا گیا۔ اب یہ سوچ دیکھیں کہ کسی کے زیادتی کے بدلے میں زیادتی سے آپ نے روک دیا کہ زیادتی نہ کرو، حدود کو تجاوز نہ کرو۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو اولیاء اللہ کی صحبت میں ہم سیکھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ تربیت ہوتی ہے، یہ کتابوں سے نہیں ہوتی۔ صد کتابوں صد ورق در نار کن، یہ اس غالباً میں مجھے یاد نہیں کس کا شعر ہے، روح دل را جان بے دلدار کن، 1000 کتابیں تم نے پڑھ لی، بہت ساری کتابوں کے جلد تم نے پورے کر لیے، یہ کر لیے، وہ کہتے ہیں اب ان کو چھوڑ دو، بس ایک کام کرو، محبوب کی طرف اپنے دل کا رخ کر دو۔ یہ کتابیں تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی جو محبوب کی طرف دل کا رخ کرنے سے تمہیں رہنمائی ملے گی، اندر کی صفائی ہوگی، تزکیہ ہوگا، وہ تکبر، وہ ریا، وہ خرابی، وہ فتور جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے، جو رکاوٹ ہے تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اس سے تمہیں نجات عطا ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مشن لے کر آئے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، آیتیں تلاوت کرتے تھے، پھر ان کے اخلاق اور عادات اور طریقہ کار کو ایک بہتر سے بہترین بناتے تھے کہ ظلم اور زیادتی سے وہ لوگ دور رہیں، کسی کے ساتھ ایسی تکلیف دہ صورتحال پیدا نہ کریں کہ اور لوگوں کے لیے پریشانی پیدا ہو۔ تو اس وقت ہم ظاہری طور پر بہت ساری چیزیں محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر روحانی طور پر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ جو طریقہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ صحابہ بیٹھتے تھے آپ کے حکم کے منتظر، تربیت کے منتظر، ارشاد ہوتا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے تھے، ارشاد ہوتا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ طریقہ ہم اپنانے کے لیے ہمہتاً تیار ہو جائیں اور اس کو اپنائیں، تاکہ وہ جو مشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ ہمارے لیے بھی ان کے لیے مکمل ہوا، صحابہ کے لیے ہمارے لیے بھی مکمل ہو۔ تو اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم صحبت کرتے ہیں، اور اس میں پھر وہ جو صحبت میں بیٹھ کر متوجہ اور منتظر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جو عارف ہوتا ہے اس کی خاموشی اس کی گفتگو سے زیادہ اثر پذیر ہوتی ہے، لیکن ہمارے آج کچھ مزاج بگڑ گئے ہیں، بولنے کا شوق زیادہ ہو گیا ہے، ہم صرف کلام کے گفتگو کے غازی ہیں، کردار میں صفر ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں ہم نمازی بن جاتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں پھر ہم اور لوگ جو مسجد نہیں آتے ان سے بھی ہمارے اعمال اور عادات خراب تر ہوتی ہیں، پڑوسیوں کے لیے ہمارے رویے اور طریقے درست نہیں ہوتے۔ تو یہ جو مشن لے کر ہم ساتھ چل رہے ہیں، تو بھائی یہ ایک ایسا کام ہے جس کو سر انجام دینا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس عمل سے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو مکمل کر سکیں گے۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
ہم سرخ رو ہو سکیں گے، ورنہ تو پھر بات بات پر ہمیں وہ سوال آتا ہے کہ بھئی وہ کتاب، وہ اس میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ مولوی کیا، یہ فقیر کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ایک درویش تھا چھوٹا سا، ایک سوچ آ جاتی ہے ایگو والی. اب محمد مخدوم محمد اسماعیل یہ پریالوں والے نقشبندی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے وہ سرائکی میں گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ذکر کیا، پھر ان کے صحابہ کی شفاعت کا ذکر کیا، روایات میں یہ چیز آتی ہے، پھر ان کی اولیاء کی شفاعت کا ذکر کیا کہ شفاعت کبریٰ کھلے گی، پھر حضور علیہ السلام اپنے دوستوں کی شفاعت فرمائیں گے، صحابہ کی، پھر صحابہ، پھر اولیاء، پھر اس طرح کرتے چلے گئے. پھر آخر میں وہ روایت میں جس طرح آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی اور شفاعت کرنے سے رہ گیا ہے، جو کوئی میرے حضور علیہ السلام کے صحابہ اولیاء میں سے کوئی شفاعت کرنا چاہے تو سب لوگ رج کے شفاعت کر لیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب سب آپ نے اپنا شفاعت کر لی، اب مجھ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو پھر حدیث روایت میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کی مخلوق کی 3 مٹھیاں بھرے گا، مخلوق کی 3 مٹھیاں. تو پھر اس اللہ کے خدا کے ولی ہوتے ہیں، وہ ان پر رحمت الہی کا غلبہ ہوتا ہے، وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا بھائی دیکھو خدا کی ایک مٹھی سے بھی کوئی باہر رہ سکتا ہے، 3 مٹھیاں. تو ایک عالم مولوی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر وہ فوراً اٹھے، اس نے کہا کہ پھر جہنم وچ کون ویسی. اس کو وہ بے چین ہو گیا، وہ بے چین ہو کر اٹھا، پھر جہنم وچ کون ویسی. آپ نے کوئی توجہ نہیں دی اس کی گفتگو پر، اپنی بات جاری رکھی. پیر صاحب پگاڑوں والے پہلے اس بزرگ کے مریدین میں سے تھے، بعد میں سلسلہ قادریہ میں وہ بیعت ہوئے. جب گفتگو آپ نے ختم کی پھر آپ نے سرائکی میں فرمایا کہ ایک کہ آکھیا کہ جہنم وچ کون ویسی. آرام سے ہماری گفتگو لچھے دار ہوتی ہے، تھوڑی تیز ہوتی ہے، چبھن والی ہوتی ہے. خدا کے پیاروں کی گفتگو وہ مرہم ہوتی ہے، جیسے زخم پر مرہم لگے، اس میں چبھن نہیں ہوتی، اس میں تکلیف نہیں ہوتی، اس میں پیار اور محبت ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے. تو آپ نے نرمی سے فرمایا بھائی کہ آکھیا جہنم وچ کون ویسی. تو وہی مولوی صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، سے میں آکھیا. آپ نے فرمایا یہاں میں جہنم وچ ویسی، یہ ایگو یہ جہنم میں جائے گی. تو دوستو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ اولیاء اللہ جو کام کرتے ہیں، ہلو ہلو در کوریے نازک جنی نی، اولیاء اللہ کا کام وہ جولاہوں والا ہوتا ہے. بھٹائی صاحب فرماتے ہیں، عبداللطیف بھٹائی صاحب، جولا ہے جو پرانے زمانے میں وہ دھاگوں کو جوڑ کر کپڑا بناتے تھے. تو وہ پورا دن وہ لگے رہتے تھے، ایک دھاگے کی تار کو دوسرے دھاگے کی تار سے جوڑتے تھے. پھر محنت کرتے کرتے کپڑا وجود میں آتا تھا، پھر لوگ لیتے تھے اور اپنا ستر ڈھانپتے تھے. وہ فرماتے ہلو ہلو در کوریے نازک جنی نی. ان خدا کے پیاروں کا کام بڑا نازک ہے، یہ جوڑتے رہتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے رہتے ہیں. یہ کاٹنا چھیننا سیکھے ہی نہیں. تو دوستو آئیے ہم مل کر اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مائل کریں. اور یہاں ڈربی کے دوستوں کو بھی یہ گزارش ہے، اور جو گرد و نواح سے دوست آئے ہوئے ہیں، آپ اور ہم سب مل کر حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو پوری طرح سے اپنائیں. یہ صرف لچھے دار گفتگو نہیں، زوردار تقریریں نہیں ہیں، یہ بڑا اہم کام جو ہے وہ کردار سازی کا ہے، جس کے لیے انسان کو اپنے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے. ہم اوروں کو تو دیکھتے ہیں، اپنے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے، اپنے اوپر سخت بننا پڑتا ہے. ہم اوروں پر سخت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں، اپنے اوپر سختی کرنی پڑتی ہے. اپنے خرابیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو دور کرنے کی جد و جہد کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ذکر اللہ ہے. تو بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی ان ڈربی کے دوستوں سے مل کر، نوجوانوں کو دیکھ کر. یہ جتنے بھی ہم ہیں
جتنے بھی ہم ہیں ڈربی کے دوست ہیں یا نیلسن یا سلاؤ یا بولٹن یا کہیں بھی، بھائی الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم تھوڑے نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ اگر ہم پر راضی ہے تو ہم لاکھوں سے بڑھ کر ہیں. اور ہمیں خواہش ہے ایسے پیاروں کی جو اس چیز کو سمجھے اور ہمارے سفر میں شامل ہوں. وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی فوج جانے سے پہلے ایک ہراول دستہ جاتا ہے. وہ دوست سے میں نے اس کا ترجمہ پوچھا، اس نے بتایا لیڈنگ فارمیشن ہوتی ہے، چھوٹا سا دستہ ہوتا ہے، وہ پہلے راستے بناتا جاتا ہے. وہ پیچھے جو بڑا لشکر آ رہا ہوتا ہے، جو لاکھوں میں ہو سکتا ہے، ان کے راستے بناتا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ جو راستے میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہٹاتا جاتا ہے. پیچھے خبر دے، ان کو پیچھے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ راستہ کیسا ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. یہ نقشبندی سلسلے کے دوستوں، آپ ہراول دستہ ہے، آپ لیڈنگ فارمیشن ہے. آپ اپنے اس کردار کو برسرانجام کرنے کی اس کی ذمہ داری ہم محسوس کریں. یہ ہمیں اعزاز اپنے مشائخ کی وجہ سے ملا ہے. تو یہ سلسلہ جاری رکھیں، جو آپ نے خدمت کمیونٹی 1 کے ذریعے کی ہوئی ہے اس کو جاری رکھیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، مخلوق کی طرف دیکھنے کے بجائے خدا کی طرف دیکھیں. تو بہرحال طریقہ ذکر یہ ہے کہ یہاں دل ہے اور وہی تزکیہ نفس کی بات، یہ دل میں توجہ رہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، اللہ 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 اللہ. وہی روح کی بات ہو گئی نا. اگر حضور کی آمد ہوئی ہے، ذرا روح اور قلب کو جگا کر پھر محسوس کریں کہ کیا رحمتوں کا نزول ہوا، کیا بخشش کا اعلان ہوا، کیا محبت کا احساس ہوا، کیا مسرتیں اور عنایتیں عطا ہوئیں. وہ صرف موہی روٹی والی بات نہ ہو نا. اتنی عزتیں جو ملی ان کی پہچان ہی نہیں ہے. وہ سندھی میں بولتے ہیں کہ بھائی گدے کو گلکند کھلانا، گلکند بناتے ہیں وہ پھول کے پتوں سے، پھر اس کو سکھاتے ہیں، پھر ان میں وہ شکر ڈالتے ہیں، پھر وہ شکر تھوڑی تپش پر نرم ہوتی ہے، پھر اس کا رس بنتا ہے، پھر پھول کے جو پتے ہیں اس شکر میں گھلتے جاتے ہیں، پھر وہ گلکند بن جاتا ہے. پھر لوگ جب اس کو منہ میں ڈالتے ہیں تو ان کی زبان پر مٹھاس اور ان کے دماغ میں خوشبو آتی ہے. یہ ہے گلکند. تو کہتے ہیں بھئی گدے کو گلکند کھلانے کا کیا فائدہ، گدے کو تو پتہ ہی نہیں، وہ کھا لے گا، اس کو کیا پتہ کہ شکر کیا ہوتی ہے اور پھول کیا ہوتا ہے. تو اتنے اعزاز عطا ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے اندر وہ روحانیت کا احساس اور دل کی آنکھوں کی اندھاپن کی دور کرنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے کہ یہ ذکر توجہ رکھیں دل میں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو نہ ہو، یہ دل میں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے اللہ اللہ. یا فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خاندانوں والوں کو یہ چیز سکھائی تھی کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں سے پیار کرو. یا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں محبتیں بانٹیں، نظر انداز کریں غلطیوں کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ لوگوں پر مہربان ہیں. کیا ہم اپنے خاندان والوں پر مہربان نہیں بن سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت، پوری انسانیت پر مہربان ہیں، پورے دنیاؤں پر مہربان، رحمت للعالمین ہے، سب پر مہربان ہے، دشمنوں پر بھی مہربان ہے. ڈربی والے دوستو، مرد اور عورتوں، کیا ہم اپنے فیملی کے لیے مہربان بن سکتے ہیں؟ آج یہ سوال پوچھتا ہے اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی. مہربان بندہ وہ ہوتا ہے جو غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے. اگر یک ہنر داری و ہزار عیب، دوست نبینت بجز آ یک ہنر. سعدی کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ہزار عیب ہے، سعدی شیخ شرف الدین مسل الدین شیرازی
گلستان کبھی موقع ملے آپ کو تو پڑھ کر دیکھیں. تمہارے اندر 1000 خرابیاں ہیں، ایک خوبی ہے، صرف ایک خوبی. 1000 عیب ہیں، ایک خوبی. جو تم سے پیار کرے گا نا وہ خامیوں کو دیکھے گا ہی نہیں، تمہاری خوبی دیکھے گا. تو ہم خواتین سے، مردوں سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے گھر کے افراد پر مہربان بن سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کیا ہم ان کو عزت دے سکتے ہیں؟ باہر عزت دیتے ہیں، کوئی جس طرح کوئی ہمیں وہ بات احساس کی ہے نا، اگر کوئی یہاں چودھری ہوتا، کوئی یہاں کا منسٹر ہوتا، کوئی پرائم منسٹر ہوتا، کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا، ہم سب کا رویہ تبدیل ہو جاتا. ہمیں ہمیشہ جوتی بھی نہ ملتی، بھائی وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، ہم اس کے آگے بچھے جاتے. پتہ نہیں وہ کچھ دیتا بھی یا نہ دیتا، کم از کم ایک سیلفی ہو جائے. اب سیلفی ایک دن 2 دن لوگ دیکھیں گے، ہزاروں سیلفی آپ پھرتی ہیں. وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ وہ تو دریا ہے، سوشل میڈیا، تصویروں کا ہجوم ہے، کوئی خاتمہ ہی نہیں. ایک سیلفی ہو گئی، 10 آدمیوں نے لائک کیا، میں خوش ہو گیا، واہ بھائی مجھے 10 لوگوں نے لائک کیا ہے. یہ ہمارا آج کل کا طریقہ شاید ہو. وہ لوگ بھول گئے، پھر کوئی اور. لیکن اگر اپنے گھر میں اپنے محبت اور مہربانی کا سلوک اختیار کیا اور ان کو شفقت اور پیار دیا تو یہ ایک دیر پا اثر چھوڑے گا. وہ بیٹے نے آپ کے ساتھ، وہ پرائم منسٹر کتنا ٹائم آپ کے ساتھ گزارے گا؟ وہ منسٹر، وہ پارلیمنٹ ممبر کتنا ٹائم آپ کے ساتھ گزارے گا؟ آج ہیں، کل دوسرے آ جائیں گے. پھر وہ کسی گروسری شاپ پر وہ منسٹر صاحب سبزی خرید رہے ہوں گے، مچھلی لے رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے یوں کر کے چلے جائیں گے، بھائی یہ تو اب گیا کام سے، یہ تھوڑے ہے پاور میں. پھر اسے وہ سیلفی بھی نہیں بنوائیں گے، اس سے ہاتھ بھی شاید نہ ملائیں. لیکن گھر میں جو ہم رہتے ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، یہ تو کتنا ٹائم ہمیں گزارنا ہوگا. اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک اختیار کرو. امید ہے کہ ہم ذکر کریں گے اور مراقبہ کا اہتمام ہوگا اور تسلسل کے ساتھ ہو. جو بھی حال ہو، دل چاہے نہ چاہے، اس میں صحبت میں آئیں، بیٹھیں. یہ ضروری ہے. ہم زیر تربیت ہیں، ہمارے اوپر کام ہو رہا ہے اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی صورت میں اور ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کی صورت میں. ہم زیر تربیت ہیں. کیا خیال ہے آپ کا اگر یہ اس کی دیواریں کھڑی کر کے چھت میں ڈال دیں اور اس بلڈنگ کو ایسے چھوڑ دیتے، آج ہم اس میں بیٹھے ہوتے؟ نہیں بیٹھے ہوتے. تو ابھی ہماری تکمیل ہونی ہے. تو اس لیے اس صحبت کو جاری رکھیں، آنا جانا جاری رکھیں، رابطہ رکھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو بھی اس چیز سے آگاہ کریں اور مراقبہ کریں. اور ہم نماز کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں. اور پھر دعا ہے آپ سب جتنے احباب، خواتین، مرد آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور ان کی شفقت اور ان کی رأفت، ان کی رحمت ہم سب کو عطا ہو. ہمارے اندر میں اور زیادہ کشادگی پیدا ہو، عفو اور درگزر پیدا ہو، برداشت پیدا ہو. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اچھی نظر سے دیکھیں اور ہم اپنے گناہوں کو محسوس کریں، اوروں کے گناہوں کو نظر انداز کریں. اللہ تعالیٰ ان احباب کی اس محنت کو قبول کرے جنہوں نے یہ محنت کی، اتنا اچھا پروگرام سجایا. نوجوانوں کو دیکھ کر مسرت ہوئی، نوجوانوں سے بڑی توقعات ہیں اور ان کے روشن چہرے دیکھ کر حوصلہ بڑھ جاتا ہے. یہ کمیونٹی ڈربی کی اور ہمارے یو کے کی انشاءاللہ مثالی کام کر کے دکھائیں گے یہ نوجوان. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی بھلے آپ بولیں تو اگر کوئی یہ تھوڑی دیر مراقبہ بھی ہوگا، بس زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اور یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ کچھ احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پسند ہے، اور دعائیں پڑھنا چاہیں تو بیعت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اور توبہ کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جو پڑھنا چاہیں وہ دعائیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ
व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूब इलैह। दुआ जामे मर्द व ख़वातीन सब के लिए जामे दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। सब दोस्त ख़वातीन व मर्द ख़त्म शरीफ पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा सूरह कुरैश और 11 मरतबा सूरह इखलास और आयत करीमा इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, ये 25 मरतबा है। जिस जनाब आपको याद हो वो पढ़ें और आखिर में फिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। ये हम रोज़ाना ख़त्म शरीफ घर में पढ़ें और कुछ लम्हों के लिए मर्द हों या ख़वातीन हों, जाए नमाज पर या कोई भी अपने बेड पर किसी भी जगह, क्योंकि ज़िक्र के लिए कोई शर्त नहीं है। कल भी ज़िक्र जो आपने सीखा है, खड़े बैठे लेटे सोए जागे वज़ू हो या न हो, ये हर वक्त दिल का तवज्जो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ और ज़िक्र का विर्द जारी रहे। अल्लाह 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 अल्लाह, ये विर्द दिल को कराना है। ज़ुबानी ज़िक्र अपनी जगह वो बेशक करें, दुरूद पाक पढ़ें और जो भी विर्द है वो करें, लेकिन कल्बी ज़िक्र के लिए आपको अपना तवज्जो दिल की तरफ करना पड़ेगा और दिल को और ख़यालात से फ़िक्रात से आज़ाद करना पड़ेगा और फिर ये दिल को विर्द कराना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे समझिए सीना पिंजरे की तरह है और दिल एक परिंदे की तरह है। वो इस पिंजरे में वो परिंदा दिल वाला बोल रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये मश्क करें, ये मश्क करें, क्योंकि ज़िक्र जो है ना वो दिल को सुकून बख्शता है। जैसे कि एक आप कभी ख़वातीन और मर्द किसी नदी के किनारे जाएं और वो नदी साफ शफाफ पानी से लबरेज हो, उसके चारों तरफ घास हो, सरसब्ज हो, तो थोड़ी देर के लिए आप उस नदी की तरफ अपनी आंखें उठाएं, उसको देखें। हवा भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, बिल्कुल सुकूत और सुकून हो। फिर उस पानी को देखें, फिर उसकी खूबसूरती देखें कि किस तरह आपके उस सुकून को आप उस पानी में महसूस करेंगे। तो अल्लाह ताला का जिक्र इस दिल में वो कैफियत पैदा कर देता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, कोई चीज़ भी अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर दिलों को सुकून नहीं देती। अगर उस नदी के किनारे आप खड़े हैं, पुरसुकून पानी है, छोटा सा एक कंकर क्या एक पत्ता फेंके, एक पत्ता फेंके जिसमें वजन ही नहीं होता, फौरन उसमें लहरें पैदा होंगी, वो सुकूत खत्म हो जाएगा।
تو اور جو یاد دل میں آتی ہے نا وہ اس طرح دل کو بے چین کر دیتی ہے، پھر لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ سکوت سکون پانی کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو دل میں ایک اللہ کی یاد، یہ اس کو کنسنٹریشن بولا جاتا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے نا یہ دل والوں کو ملتی ہے، جو چاہتا ہے اس کو ملتی ہے۔ یہ صرف گفتگو اور زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ سکون اور سکوت جس کو مل گیا اس کو دنیاوی زندگی میں کامیابی مل گئی۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس طرح دل میں سکون سا طاری ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ یہ کل بھی ذکر کی مشق کریں گے۔ تو ختم شریف کی دعا کی جاتی ہے، جو بھی پڑھا ہے ثواب آپ حوالے کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم لک ثواب شکر۔ اللهم اتنا من فيوزاتهم، اللهم اتنا من فيوزاتهم، اللهم اتنا من فيوزاتهم واهدنا سبيل الرشاد، صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور گردن جھکا لیں، دل کو سب خیالات سے بالکل فارغ کر لیں، ایسے سمجھیں کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، ہر چیز بھول جائیں، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیض، مشائخ نقشبند کے توسل سے وہ نور، وہ روشنی مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، دل روشن اور منور ہو رہے ہیں۔ یہ دل میں فیض کا انتظار کرنا پڑے گا، اور ذکر کا ورد اللہ اللہ اللہ۔ یہ خواتین و مرد اس مراقبے کے دوران یہ کوشش کریں گے اللہ اللہ اللہ۔ اور تسبیح کو ہمارے قریب کے مشائخ نے صرف یاد دہانی کے لیے رائج کیا ہے، کیونکہ وہ جیسے آنکھ بند کرتے ہیں پھر وہ یادیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، وہ کام، یہ چیز، وہ چیز، تو یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ دل کا خیال منتشر نہ ہو، اللہ اللہ۔ عاجزی انکساری ہو دل میں، اپنے عیبوں کو یاد کرتے ہوئے انکساری ہو۔ تو میں جتنی عاجزی انکساری رکھوں گا اتنا ہی رحمت کا نزول ہوگا، اور تھوڑی اس میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں گی، کچھ نعتیہ کلام، کچھ نصیحت کے، محبت کے اشعار، تاکہ ہمارے شوق میں، محبت میں اضافہ ہو۔ تو مراقبہ کریں، آنکھیں بند کر لیں اور دل کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ اللہ۔
جو لب چولے شکر گھولے، میٹھے شیریں سخن بولے، جو لب چولے شکر گھولے، میٹھے شیریں سخن بولے، خدا جہندی رضا گولے، خدا جہندی رضا گولے، اور سرور انبیاء دیکھوں، اٹھونی سینگیاں سیاں، جو قسمت آزما دیکھوں، موہن مٹھڑے حجازی کو، سبھی دکھڑے سنا دیکھوں، نبی مرسل گدا جہندے، ملائک ہن فدا جہندے، بحر بر ہن سخا جہندے، بحر بر ہن سخا جہندے، او سرور انبیاء دیکھوں، اللہ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، اللہ اللہ الہی میں بس ہوں خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب، نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب، تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا، کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت، کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت، کہاں خس کہاں بحر زخار تیرا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، ذکر کن تا ترا جانست، پاکیے دل ذکر رحمان است۔ دعا جامع ہم سب حاضرین کے لیے، خواتین مرد چھوٹے بڑے ہم سب کے لیے دعا جامع۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خداوندہ مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود مارا بدے، خداوندہ آنچ دوستان خود رامیدی و دوستان خود مارا بدے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔